السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈس، آج ہم فگار اشکم ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کو ریڈ کریں گے۔ کل سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ناول سٹارٹ کریں گے، تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ ڈرتی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی جب اس نے سامنے کھڑے گارڈ کو دیکھا۔ اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ ایک دروازے کو کھولتی وہاں سے دوسری جانب بھاگی تھی۔ وہ گارڈ بھی اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ "گیو می دا پسٹل ایجنٹ"، وہ سنجیدگی سے اس جانب دیکھنے لگا جہاں سے وہ باہر گئی تھی، اور پھر لوگوں کو دیکھا جو خوف سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ پسٹل اس آدمی کی طرف بڑھا چکا تھا۔ لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ "دیٹ گرل مسٹ ہیو بین کاٹ ٹو، لیٹس گیٹ ریڈ آف دیز ویکلنگس"، وہ آدمی قہقہ لگاتا ہوا بولا، اور اس آدمی نے شاویر کے ہاتھوں کو ایک ہتھکڑی لگائی تھی۔ وہ ان لوگوں کو دیکھتا مسکراتا وہاں سے نکلا جن میں بچے بھی شامل تھے۔ وہ ان کی جان خطرے میں کیسے ڈالتا؟ بے وقوف، کہاں ہے وہ لڑکی؟ باہر کھڑے گارڈ کو دیکھتا وہ آدمی دانت پیستے ہوئے بولا۔ شاویر نے اسے دیکھا تھا جس کے ساتھ عشیق تھی ہی نہیں۔ سر، وہ بھاگ گئی، ہر کمرے میں دیکھ لیا، کہیں بھی نہیں ہے، باہر بھی نہیں ہے۔ "امیزنگ جاب اینجل، میری شیرنی ہے آپ تو"، وہ دل میں اسے داد دیتا بڑبڑایا۔ "بھاڑ میں جائے، چھوڑو اسے، جو ہمیں چاہیے تھا وہ تو مل گیا"، وہ آدمی شاویر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سہمی ہوئی ایک ٹیبل کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی اور رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ "پلیز اللہ پاک، شیری کو کچھ نہ ہو، پلیز اللہ پاک"، وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی گڑ گڑاتی ہوئی بولی۔ "چلو گاڑی میں"، آدمی نے رعب سے اسے آگے کو دھکا دیا تھا اور کہا تھا۔ وہ منہ بناتا آگے چل دیا تھا۔ "ابھی نہیں، ویٹ فار مائی کال میکس"۔ "بھاڑ میں جائے، چھوڑو اسے، جو ہمیں چاہیے وہ تو مل گیا"، وہ دھیمے لہجے میں بڑبڑایا تھا۔ آدمی نے مڑ کر اسے دیکھا تو معصومیت سے اسے دیکھتے چپ ہوا۔ "کیا بولا تم"، وہ آدمی پھنکارتا ہوا بولا۔ "میں کب کچھ بولا"، وہ تعصب سے سر ہلاتا معصومیت سے بولا۔ سب آدمیوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا تھا۔ وہ اتنا معصوم تو تھا نہیں جتنا کچھ انہوں نے سنا تھا، پھر وہ ایسے کیوں بہیو کر رہا تھا؟ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ ایک انجان جگہ پر آئے تھے جہاں پر ان کے گروہ کے اور آدمی بھی موجود تھے۔ "آج تیرے ٹکڑے کریں گے، بڑا شوق ہے نا تجھے ہمارے سیاسی معاملات میں پڑھنے کا"، آدمی نے دانت پیستے ہوئے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ "تم سب بھارتی را ایجنسی کے چوزے ہو نا"، وہ قہقہ لگاتا سب کو چونکا آ گیا۔ "کیا بولا تم"، وہ آدمی اس کی شرٹ کا گریبان پکڑتے ہوئے بولا۔ "اور تم روس سے ہو"، وہ ایک حبشی آدمی کو دیکھتا قہقہ لگا کر بولا۔ سب نے ایک دوسرے کے منہ کو دیکھا تھا۔ "تجھے کیسے پتا، بول"، وہ اس کا گریبان پکڑتا پھنکارا۔ وہ اسے تپاتے ہوئے مسکرا گیا تھا۔ سنسان روڈ پر ایک بلیک لینڈ کروزر رکی، اس کے پیچھے ایک اور، اس کے پیچھے ایک اور، اس طرح 6 گاڑیاں وہاں رکی تھیں۔ سبھی نے بلڈنگ کی کھڑکی سے گاڑیوں کو رکتے ہوئے دیکھا۔ "کیا ہو رہا ہے، بول ورنہ گولی چلا دوں گا، بول"، وہ مسکراتا ہوا کان سے چھوٹی سی چپ نکال کر اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ "GPS چپ نام کی چیز کا پتہ ہے گوار لوگوں"، وہ سنجیدگی سے انہیں دیکھتا بولا۔ وہ لوگ خوف و ہراس سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ "میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، مار ڈالو اسے"، وہ آدمی چیخا۔ وہ چیئر سے اٹھتا، اس چیئر کو پیر سے اٹھاتا، دوسرے پیر سے اسے کک مار کر اس آدمی کے منہ پر مار چکا تھا۔ فون کا فورا اس کے منہ سے نکلا، وہ نیچے گرا تھا۔ باقی آدمیوں نے اس پر فائرنگ کی۔ وہ تیزی سے ایک سیمنٹ کے پلر کے پیچھے رکا تھا۔ "اسٹاپ فائرنگ"، بلیک ہوڈز میں ملبوس کچھ قد آور آدمی وہاں داخل ہوئے تھے۔ وہ اسے نیچے گری چابی کو ہتھ کڑی میں گھماتے ہوئے نیچے سے پسٹل اٹھاتا ہوا آگے بڑھا تھا جب ایک آدمی نے اس کے بازو پر فائر کیا تھا۔ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ وہ اس پر فائر کرتا ہوا دوسرے آدمی کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پٹک چکا تھا۔
कमरे की लाइट बंद हुई थी। वो डरते हुए खामोशी से वो अपनी जगह से उठी थी और दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। शायद रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। कोई है, प्लीज़ दरवाज़ा खोले। वो दरवाजे पर हाथ मारती चिल्लाई, मगर वहाँ कोई होता तो दरवाज़ा खोलता। स्टाफ और मैनेजर पहले ही खौफ से सबको वहाँ से निकाल कर रेस्टोरेंट बंद कर चुके थे। वो थर थर काँप रही थी क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज थी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, कोई है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। चिल्ला चिल्ला कर उसकी आवाज़ बैठ चुकी थी। अल्लाह पाक प्लीज़ शेरी को अपनी हिफ्ज़ मान में रखिएगा। वो दोनों हाथ आपस में रगड़ती कांपती हुई कोने में बैठी उसके कोट में खुद को छुपाते बोली। उसके हाथ पर ठंडे बर्फ़ बन चुके थे। यू ओके लॉसिफर, यू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, लेट्स गो। मैक्स, जो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त था, उसका हाथ थामता उसके बाजू को देखता बोला, जिससे खून बह रहा था। थैंक यू फॉर सेविंग मी मैक्स, मीन्स अ लॉट। यू गाइस गो, मैं मैनेज कर लूँगा। उन लोगों को रेड रूम्स ट्रांसफ़र करवाऊँगा। ट्रांसफ़र करो, इनकी चमड़ी उतारने में बहुत मज़ा आएगा। फ़ाइन, मैं सब हैंडल कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम मेरे साथ चलो हॉस्पिटल। मैं ठीक हूँ मैक्स, मुझे इसे ढूंढना है। फ़ाइन, लेकिन पहले तुम मेरे साथ अस्पताल चल रहे हो और इस जख्म पर स्टिचेस लगवा लो। उन लोगों से अपने तरीके में एक आदमी का नाम उगलवा लेंगे। बगैर उसे बोलने का मौका दिए मैक्स उसे फ्रंट सीट पर बिठाता ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को अस्पताल की तरफ दौड़ा चुका था। शेरी, वो थरथराते लबों के साथ उसका नाम ले रही थी। वजूद कांप रहा था। उसका कोट मुट्ठी में भीजती वो रोती चली गई। अल्लाह पाक, हमारे शेरी को कुछ नहीं होना चाहिए। उनके हिस्से की सारी मुश्किलें आप मुझे दे दें, हम सह लेंगे, हमारे शेरी को कुछ ना हो। वो कांपते हुए उसके कोट पर लब रखती हुई बोली। उसकी पेशानी पर हाथ रखकर ज़ारा ने मुस्कुराकर उसे देखा, जो सुकून से सो गया था। कुछ देर पहले उसका जिस्म बुखार से झुलस रहा था और अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। आपकी ज़ारा हमेशा आपके साथ है और रहेगी, उसका हाथ पकड़ते हुए धीमे लहजे में बोली और उसकी पेशानी पर आए उसके सिल्के बालों को पीछे किया। वो गहरी नींद में था। हाँ, उसका हाथ थाम कर ही सोया था। वो अभी तक छोड़ा नहीं था उसका हाथ उसने। कितने मासूम सी हैं आप मिर्जान, लेकिन कभी बहुत तंग किया करते थे आप हमें और बहुत डराया भी करते थे। वो उसे देखते हल्की सी मुस्कुराई और बोली। वो आंखें खोला मुस्कुराया। ज़ारा ने चौंक कर उसे देखा। और इस दौरान सबसे बड़ी सज़ा मुझे मिली। मेरी ज़ारा मेरे पास थी और मैं उसे दुनिया जहान में दीवानों की तरह ढूंढता फिर रहा था। आपकी जुदाई ने मेरा हाल बिगाड़ दिया। तरी से ही कसर दुश्मनों ने पूरी कर दी और मैं नफसियाती मरीज़ बन गया। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जबकि उसकी बात ज़ारा के दिल पर खंजर की तरह लगी थी। छोटी सी उम्र में उसने बहुत कुछ सह लिया था। मेरी कुल कायनात आप हैं ज़ारा। जितने साल मैंने आपके बगैर आपकी यादों में गुजारे हैं, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। वो पुरसकून होकर उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला था। ऐसा मत कहें, अब आप बिल्कुल ठीक हैं और हम आपके पास हैं। लेकिन अगर सच में मैं आपको खो देता तो आज मिर्जान काज़मी ज़िंदा ना होता। एक उम्मीद थी मेरे दिल में जो मुझे आपके होने का एहसास दिलाती थी। ज़ारा ने धीरे से सर को हिलाते हुए उसके उपसरत हाथ को अपने हाथ में लेकर उस पर बोसा दिया था। आप अकेले नहीं हैं, याद रखिएगा। आपकी ज़ारा है आपके पास, आपकी फैमिली है आपके साथ। कुछ भी अकेले नहीं सहेंगे अब आप। वो मुस्कुराया। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर आंखें बंद करती सो गई। गाड़ी को पार्क करता हुआ वो स्पॉट नज़रों से आसपास देख रहा था। अशीक, कहाँ हैं आप? वो फ़ोन निकालकर उसके नंबर पर कॉल करता बोला, मगर वो कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि उसका फ़ोन तो वीआईपी जोन में ही रह गया था। उसने उसे रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को देखा था और आंखें बंद की थी। ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर गुजरा था। वो आंखें वाह करते हुए गाड़ी को लॉक करता हुआ गेट पर खड़े चौकीदार के पास आया था। साहब, आप? चौकीदार उसे देखकर चौंका था। मेरी वाइफ, मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो हमारे जाने के बाद यहाँ से बाहर गई थी या ये उनकी फ़ोटो है? वो फ़ोन पर उसकी फ़ोटो दिखाता हुआ बोला। नहीं साहब, आपके साथ अंदर तो जाते देखा था, लेकिन बाहर जाते नहीं देखा। आप गेट खोल देंगे? मैं एक बार तसल्ली करना चाहता हूँ। जी साहब, मगर जल्दी से करिएगा। अगर रेस्टोरेंट के मैनेजर को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो गेट का लॉक खोलते हुए बोला। उसने स्पॉट नज़र से गेट को देखा और फिर तेज़ कदमों के साथ अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन करते हुए अंदर दाखिल हो गया था। अशीक, कहाँ हैं आप? उसकी समात में जैसे ही उसकी आवाज़ पड़ी, ठंडे फर्श पर पड़े उसके वजूद ने हरकत की। वो कांपते हुए हाथ को दरवाजे की तरफ बढ़ा गई, मगर उसके पैर सुन्न हो चुके थे। ठंड की वजह से वजूद सफ़ेद पड़ चुका था। सोचने समझने की सलाहियत से वो महरूम हो रही थी। ठंड उसके दिमाग को, उसके जिस्म को अपने बना में ले चुकी थी। शाह, हम
ہاتھ کی مٹھی بنا کر وہ ٹھنڈی فرش پر ٹکاتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے لب تھر تھرائے مگر آواز نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ وہ دیوانہ وار ہر دروازے پر رک کر اسے ڈھونڈ رہا تھا مگر ہر بار ہی اسے مایوسی ہو رہی تھی۔ چاروں طرف دیکھ وہ مایوس ہوا اور واپس جانے کے لیے پلٹا تھا۔ جب اس کے قدم ٹھہرے تھے اس نے سنجیدگی سے اپنا پیر پیچھے لیا۔ اس کا نیچے گرا پینڈنٹ دیکھ کر وہ رکا جو اس کے پیر کے نیچے آیا تھا اور شاید ٹوٹ بھی گیا تھا۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے اسے اٹھا کر دیکھا اور آس پاس دیکھا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی اور وہ بالکل سفید پڑ گئی تھی سردی کی وجہ سے۔ وہ کولڈ اسٹوریج کے دروازے کے سامنے رکا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اینجل! اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ کر اسپاٹ نظروں سے اس کے پینڈنٹ کو دیکھا، پھر اچانک سختی سے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ برف بنی شیح کے لب تھر تھرائے۔ اس نے اس کی آواز ضرور سنی تھی مگر سردی کی وجہ سے اس کا پورا وجود شل پڑ گیا تھا۔ اشی، کیا آپ اندر ہیں؟ جواب دیں! وہ دوبارہ دروازے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ بغیر پرواہ کیے اس نے دروازے کو زوردار دھکا لگا کر کھولا تھا۔ سامنے ہی وہ اس کے کوٹ کو مٹھیوں میں بھیجے فرش پر گری ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ کو چھوتے ہوئے وہ شل ہوا۔ اس کے ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے تھے۔ اسے جلدی سے اٹھاتا وہ باہر نکلا تھا۔ فلیش لائٹ کی روشنی میں اس نے اس کا سفید پڑا چہرہ دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ اسے اٹھائے جلدی سے باہر کی طرف بڑھا۔ چوکیدار نے پریشانی سے ان کو دیکھا تھا۔ وہ دیوانہ وار بار بار ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ تھپتھپا کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو شکر گزار نظروں سے دیکھتا اپنی گاڑی کی بیک سیٹ کا گیٹ کھولتا۔ اسے بیک سیٹ پر لٹا گیا تھا۔ اسے اپنے بازو میں بہتا خون دیکھا۔ شاید اس کے بازو کے اسٹریچز کھل گئے تھے اسے اٹھانے کی وجہ سے۔ وہ کرخت نظروں سے اپنے بازو سے بہتے خون کو دیکھتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو تیز اسپیڈ سے اپنے گھر کی جانب دوڑایا۔ اس وقت اپنی کوٹھی پر ریاض بے سکون سے خواب خرگوش کی نیند سو رہا تھا۔ جب اس کے فون نے بجنا شروع کیا وہ بے مزہ ہو کر فون اٹھا کر کان سے لگا گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ دوسری طرف کی بات سن کر وہ تنفن کرتا اٹھ بیٹھا۔ لیکن وہ کینیڈا میں تھا بیوقوف، وہاں سے ملٹری انٹیلیجنس کی ٹیم کیسے پہچانے آ سکتی ہے؟ ریاض بیگ بھنکارا۔ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسر نہیں تھے، نہ ہی ان کا یونیفارم ملٹری آفیسر والا تھا۔ وہ خود مشکوک لگ رہے تھے۔ میں نے ایسا سیاہ مشکوک ہوٹ لباس آج تک نہیں دیکھا۔ فون کی دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا سیاہ ہوٹ لباس؟ ریاض سے بیگ سوچ میں پڑا۔ اب تک ہونے والے تمام واقعات اس کے دماغ میں گھومنے لگے، نیٹ ورک کا جانا، اکاؤنٹ سے پیسے غائب ہونا وغیرہ۔ اور سر وہ ان لوگوں کو ریڈ رومز ٹرانسفر کی بات بھی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم فون رکھو، وہ ہکلاتے ہوئے کہہ کر کال منتقل کرتا ہوا جلدی سے بیڈ سے اترا اور تیزی سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکلا۔ اس کی نیندیں اڑ گئی تھی اور اب نہ جانے آدھی رات کو اسے کون سی دوڑیں لگی تھیں۔ اسے فائر پلیس کے سامنے صوفے پر لٹاتے وہ فائر پلیس میں آگ جلا کر بیڈ سے بلینکٹ لے کر اس پر ڈال گیا۔ وہ بلینکٹ کو مٹھی میں بھیجتی کانپ گئی۔ متمذہب نظر سے اسے دیکھتا ہوا وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور کچن میں اس کے لیے گرم کافی بنانے میں مصروف ہوا۔ جب اس کے فون کی رنگ ٹون بجی۔ لوسیفر ان لوگوں کو ریڈ روم ٹرانسفر کر دیا ہے، وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم سب کے نام بتا دیں گے کیا کرنا ہے، انہیں موت کی آخری حد تک ٹارچر کرو، انہیں یہ احساس دلاؤ کہ کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آج بھی انہوں نے انگلیاں کاٹ دو، بے شک ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، مگر انہیں زندہ رکھو۔ کل ان کا لائیو ٹیلی کاسٹ ان کے مالک دیکھیں گے اور سوچیں گے میرے وطن کی طرف اور میری فیملی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کا نتیجہ کس قدر بھیانک نکل سکتا ہے۔ اوکے۔ میکس نے کال کاٹی۔ وہ لمبا سانس ہوا کے سپورٹ کرتا کافی کپ اٹھاتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ کمرے میں گیا اور بلینکٹ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اینجل اٹھیں، یہ پی لیں، سردی کم ہو جائے گی، اسے سہارا دے کر اٹھاتا ہوا اسپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ تھوڑی سی آنکھیں کھولتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی، اس کے سفید لب تھر تھرا رہے تھے۔ اس نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھامتے ہوئے کپ اس کے تھر تھراتے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتی گرم کافی کو حلق میں انڈھیل رہی تھی۔ آدھا کپ پی کر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ وہ کپ سائڈ پر رکھتا اس کے قریب بیٹھا، اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکاتا اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو مضبوط ہاتھ سے رگڑنے لگا۔ اینجل ہوش میں رہیں پلیز، اس کے چہرے کو ہلکا سا تھپتھپاتا ہوا وہ فکر مندی سے بولا۔ ہمیں بہت سردی لگ رہی ہے، ہم مر جائیں گے۔ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں آپ ہم سے شاہ؟ اس کے دوسرے ہاتھ کو تھامتا وہ ایک پل کو ساکت ہوا، بولے ورنہ ہم سو جائیں گے۔ وہ ضد کرتے ہوئے منمنائی، یہ کون سا وقت ہے ضد کا؟ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ پھر سے مسکرائی، اس کے چہرے پر اپنے لیے اس قدر فکر دیکھ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ کتنا پیار کرتا تھا وہ آخر اس سے۔ ہم کل یونی نہیں جا پائیں گے شیری، آپ کو اس وقت یونی کی پڑی ہوئی ہے؟ سیریسلی ایک بات بولے ہم شیری، ہم نہ بہت پیار کرتے ہیں آپ سے۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوا اور اسپاٹ نظر سے اس کے سفید بڑے چہرے کو دیکھا۔ نیم آنکھوں سے وہ اس کے حسین نکوش چہرے کو گہری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ ہمیں نیند آ رہی ہے۔ وہ اسے صوفے سے اٹھا چکا تھا اور بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس نے اس پر بلینکٹ درست کر کے ڈالا۔ ہاں ہمارے پاس رہیں بس 5 منٹ۔ وہ اس کی پیشانی پر بال
बिखरे बाल पीछे करता और फिर मोहब्बत से उस जगह लब रखता हुआ बोला। वो संजीदगी से फर्स्ट एड किट लेकर वहाँ से बाहर निकला था, क्योंकि इस वक्त उसकी ब्लैक शर्ट तकरीबन खून से भर गई थी। शर्ट उतार कर नीचे डालता हुआ वो मिरर के सामने आया और बाजू की बैंडेज करने में मसरूफ़ हुआ। जब उसके फ़ोन की बेल दोबारा बजी, वो फ़ोन स्पीकर पर रखता हुआ दोबारा बैंडेज करने में मसरूफ़ हुआ था। शाविर, तुम ठीक हो? हमें इत्तला मिली थी तुम पर अटैक हुआ है। जनरल की आवाज़ सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराया था। ऑफ कोर्स सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत हूँ। वो तासुब से झूठ बोल चुका था। शाह, मैंने तुमसे पहले कहा था जिस काम में तुम पड़ चुके हो वो खतरे से खाली नहीं है। वो लोग तुम पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तुम क्यों नहीं समझते? मैं जानता हूँ तुम्हें गोली लग गया, मगर तुम्हें तो एहसास नहीं है खुद का, ना अपनी फैमिली का। अपने साथ साथ तुम उस लड़की की जान को भी खतरे में डाल रहे हो। बैंडेज करता उसका हाथ साकत हुआ था। आप शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, ये भी तलख हकीकत है। उसे कुछ वक्त के लिए खुद से दूर रखो। इनफैक्ट मैं कहूँगा उसे कहीं छुपा दो। वो लोग अच्छे से जानते हैं वो तुम्हारी कमज़ोरी है। वक्त पहले साथ नहीं है। तुम अकेले हैंडल कर सकते थे, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? क्या तुम इतना बड़ा बोझ दिल पर लेकर जी पाओगे? आप ठीक कह रहे हैं। मैं कल ही इसे यूनाइटेड स्टेट्स भेज रहा हूँ, वहाँ वो सेफ रहेगी। वो कुछ देर खामोशी के बाद बोला, लेकिन वो अकेली कैसे रहेगी? क्या तुम उसे मना लोगे? वो मुझसे वादा कर चुकी है, वो हर सूरत में अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, और मैं शायद इस वादे का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। जैसे तुम्हें बेहतर लगे मेरे लिए। तुम मेरी औलाद जैसे हो, मैं हमेशा दुआ को रहता हूँ। खुदा तुम्हें अपनी अमान में रखिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहते हो आप? वो बैंडेज करने के बाद कबर्ड से ग्रे कलर की शर्ट निकालता, उसे सीधा करता अपने कमरे से निकल गया, जनरल से बात करते हुए। जुनैरा बेटे, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आफरीन बेगम जो किचन से पानी लेने आई थी, उसे लाउंज में सोफे पर लेटे देख चौंकी थी। वो उठी थी। वो तो हर्ब से नाराज़ होकर यहाँ आई थी। उसे क्या पता था आफरीन बेगम उसे यहाँ देख लेंगी। बेटा, कोई बात है तो मुझे बताओ। अम्मी, हर्ब ने मुझ पर और शाहवीर भाई पर इल्ज़ाम लगाए, मुझे कैरेक्टरलेस कहा। भाई शायद इसी वजह से घर छोड़ गए हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आ गई वो गलत थे, इसलिए वो हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, मगर हम माफ़ नहीं कर रहे। बेटा, एक बात कहूँ, जब आपका और हर्ब का निकाह हुआ था, आपने उसके साथ जो कुछ किया, उसे जो कुछ सुनाया, क्या उसकी माफ़ी मांगी आपने उससे? गलती सबसे होती है। आपने उस पर हाथ तक उठाया, उसने भी उठाया हो शायद, लेकिन आपने अपने किए की शायद माफ़ी नहीं मांगी, मगर वो मांग रहा है। आपको ज़िंदगी साथ गुजारनी है मेरे बच्चे, ऐसी बातों को झुठला नहीं सकती। तो मिल बैठ कर हल ढूंढो। वो वहाँ है, आप यहाँ हो, ऐसे तो किसी मसले का हल नहीं निकलेगा। जाओ मेरी बच्ची। जी अम्मी। वो आफरीन बेगम का हाथ थामती उन्हें देख हल्की से मुस्कुराई और अपने कमरे की तरफ चली गई। शहंशाह साहब से बात करनी होगी, वो ही शावीर को वापस ला सकते हैं। घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी। वो संजीदगी से सोफे पर बैठा उसे देख रहा था, जो नींद में अभी तक हल्का हल्का कांप रही थी। उसके दिलो दिमाग में इस वक्त जंग चल रही थी और दिल हारने का नाम नहीं ले रहा था। वो कैसे उसे खुद से दूर भेजता, यही सोच सोच कर वो कैसे दूर कर सकता हूँ आपको खुद से एंजल। वो गहरी नज़र उसे देखता बोला, फिर उसके पास आया और उसके ठंडे चेहरे को अपने गर्म हाथ की पुष्ट से छुआ। मैं सब ठीक कर दूंगा इंशाल्लाह, और फिर आपको अपने पास वापस ले आऊँगा। मुझे माफ़ कर देंगी ना आप? मैं खुद से दूर भेजने लगा हूँ आपको। वो धीमे लहजे में बोला। वो नींद में कसमस आई। वो संजीदगी से पीछे मुड़ा था, जो आंखें वाक किए उसे देख रही थी। उसका हाथ अब भी बर्फ़ जितना ठंडा था। एक जानिब वो परेशान था, क्या उसने सब उन इसलिए किया था जो कुछ उसने कहा था, नहीं सॉरी, क्या उसने सब सुन लिया था जो उसने कहा था? आप सोई नहीं? वो उसके करीब बैठा उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए नरमी से बोला। हमें बहुत डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है आप हमें खुद से अलग कर देंगे। आप ऐसा कभी मत करना। ऐसा कभी नहीं होगा इशीक। आप हमें एंजल बुलाया करें। जब आप हमें इशीक कहते हैं, हमें लगता है आप हमें पराया कर रहे हैं। वो उदास लहजे में बोली। शावीर के दिल ने एक बीट मिस की। वो कर भी तो यही रहा था। स्पॉट नज़र से उसके चेहरे को देखता हुआ दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था। आप परेशान ना हुआ करें। जब आप परेशान या गुस्सा होती हैं, हम होते हैं, हमें बहुत डर लगता है आपसे। वो उसका चेहरा थामती मासूमियत से बोली। मैं अपनी एंजल को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यहाँ तक कि गुस्से में भी नहीं। मेरा सुकून है आप। वो मुस्कुराता हुआ वो बोला, और वो मुस्कुराई थी। क्या हुआ? वो उसे देखते हुए बोला। वो मुस्कुराई। उसके करीब हुई, उसके लबों पर लब रख चुकी थी। अब वो अपने दिल के हाथ पे हाथ मजबूर हुआ था। आंखें मीचता हुआ वो उसके बालों में उंगलियां उलझाए वो उसे बेहद करीब कर चुका था। मीटिंग रूम का दरवाज़ा धार से खुला था। रियाज बेग अंदर दाखिल हुआ। अनीस मलिक और इब्रार समेत उनके बाकी साथियों ने उसे घूरा। जो मुंह उठाए वहां आ पहुंचा था। क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारे आदमी ने कहा था ना, वो मामूली दो कोड़ी का मिलिट्री ऑफिसर है। वो ना सिर्फ बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है, बल्कि उसकी पहुंच वहां तक है जहां तक तुम्हारा और मेरा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तुम जानते हो कल जिन लोगों ने उसे बचाया वो कौन थे?
کرمنلز تھے، وہ ڈارک ویبس کے دنیا کے سب سے خطرناک مجرم، جن تک پولیس کے ہاتھ تو دور کی بات ہے جن کے نام تک پوشیدہ ہیں۔ کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھے لگتا ہے اس نے کل کچھ زیادہ ہی پی لی ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ وہ بہت بڑا مافیا ڈاؤن ہے، انفیکٹ وہ بہت بڑا کرمنل ہے، ریاض بیگ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے یار، وہ ملٹری انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کسی کو نہیں چھوڑے گا وہ، سن لو تم، ریاض بیگ بوکھلائے ہوئے انداز میں کہہ کر کرسی پر بیٹھا۔ جب سب کے فون پر بیک وقت ایک میسج آیا، سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنا فون اٹھایا جس پر ایک ان نون ویژول نمبر سے ایک لنک فارورڈ کیا گیا تھا۔ اسے مت کھولنا، میں کہہ رہا ہوں، یہ اس ہیکر کا کام ہے۔ ریاض بیگ نے گھبراتے ہوئے فون ٹیبل پر رکھا جبکہ ملک انیس نے منہ بناتے ہوئے لنک پر کلک کیا۔ اس کے فون پر ایک ان نون ویب سائٹ اوپن ہوئی۔ ایک دردناک چیخ کی آواز فون سے سنائی دی۔ سب اپنی جگہ سے اٹھے۔ انیس ملک کا چہرہ زرد پڑا، وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ فون کو ٹیبل کے بیچ رکھ چکا تھا۔ سب کی نظریں اس پر پڑی تھیں جس پر ایک ذہن کوشل کر دینے والا لائیو ویڈیو چل رہی تھی۔ اسکرین کی سائڈ پر اسپیڈ میں کوڈز دوڑ رہے تھے۔ یہ ڈارک ویب سائٹ ہے، تم نے اسے اوپن کیوں کیا ہے؟ وہ عمران کہہ نے کر بکھلا بلیڈ کر کہا اٹھاتا ہوا جبکہ انیس کرسی ملک پر تو بنے اپنے آدمی کو آدمی کے پہچان ہاتھ کر ہی پر مر اور بازو پر دینے بلیڈ کے سے دم کٹ پر لگانے تھا۔ لگا۔ اس وقت جتنے لوگ بھی میٹنگ روم میں موجود تھے، سب نے دہشت سے آنکھیں پھیری تھیں۔ اس شخص کی دردناک چیخیں ان کے کانوں میں چبھ رہی تھیں۔ ایک چاقو اٹھاتا ہوا وہ شخص اسے اسکرین کی جانب کر چکا تھا۔ جب اس نے ڈرتے ہوئے اس چاقو کو دیکھا تھا جس کی کئی نوکیں تھیں، ایک ہی جھٹکے کے ساتھ اس شخص نے اس آدمی کی انگلیاں کاٹی تھیں جیسے وہ کوئی گوشت کا ٹکڑا ہو۔ انیس ملک نے فون کو دور پھینکا تھا جس کی اسکرین ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ میٹنگ روم میں موت سی خاموشی پھیلی تھی، کسی میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہیلو میکس، کیا کام ہو گیا؟ وہ پیچھے دیکھتا جہاں وہ سکون سے سوئی ہوئی تھی سنجیدگی سے بولا تھا۔ اور فلائٹ کی ٹکٹ بک کر دی تم نے؟ کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ وہ ونڈو کے گلاس پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ جب اس کی آواز سن کر عشیق نے آنکھیں کھولی تھی، وہ گلاس ونڈو میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ عشیق نے بلینکٹ ہٹایا تو وہ سرخ پڑی، وہ اس کی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی۔ شرم سے سرخ پڑتی وہ بلینکٹ سے نکلنے کا ارادہ ترک کر گئی۔ کل رات کے خیالات آتے ہی اس کے گال سرخ ہونے لگے۔ آپ اٹھ گئیں، تیار ہو جائیں، بریک فاسٹ ریڈی ہے، اسے دور سے ہی دیکھتے وہ بولا، کمرے سے نکل گیا۔ عشیق نے حیرانی سے اسے دیکھا، اتنا سرد لہجہ کیوں تھا اس کا؟ کیا ہوا ہے آپ کو شیری؟ اس کا ہاتھ پکڑتی وہ اسے پورچ میں ہی روک چکی تھی۔ میں نے کہا آپ فوراً ریڈی ہو جائیں، ہم نکل رہے ہیں یہاں سے۔ لیکن آپ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی غلطی ہوئی ہے ہم سے؟ فار گاڈ سیک عشیق، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے، جتنا کہا ہے اتنا کریں اور پیکنگ کریں، 1 گھنٹے میں ہم نکل رہے ہیں۔ اسے سختی سے کہتا وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عشیق نے لب بھینچے۔ جب تک وہ اپنے کمرے تک نہ پہنچا دروازہ اس نے سختی سے بند کیا تھا۔ عشیق اداس چہرے کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے سختی سے دیوار پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر پنچ مارا۔ ایک پینٹنگ کرچی کرچی ہو کر نیچے گری، ساتھ ہی اس کے ٹکڑے ہاتھ میں دھنس گئے۔ اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ آئی ایم سوری اینجل۔ وہ فریش ہو کر کچن میں بریک فاسٹ کر کے اٹھی تھی جب وہ اس کا بیگ جس میں اس نے کچھ دیر پہلے پیکنگ کی تھی نیچے لے کر آیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں شیری، اور آپ کا بیگ کہاں ہے؟ وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے اس کے پاس رکتی ہوئی بولی تھی۔ ہم نہیں، صرف آپ۔ کیا آپ کل رات کی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں؟ کب ختم ہوگا آپ کا یہ بچپنا؟ میں تنگ آ گیا ہوں آپ سے عشیق، ہر وقت بچپنا، کیا دماغ خراب ہے آپ کا؟ اپنا ہاتھ جھٹکتا وہ پیچھے ہٹتے اس پر چلایا۔ عشیق نے جھرجھری لیا، خوف سے آنکھیں بند کی۔ شاہویر کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ وہ تو ایسے لہجوں سے اس سے بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی وہ سخت لہجوں کی عادی تھی۔ سر، ٹائم ہونے والا ہے فلائٹ کا، میکس پورچ میں داخل ہوتا ہوا بولا تھا۔ دونوں نے اسے دیکھا تھا۔ ہم نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کے، آپ ناراض ہو لیں ہم سے لیکن ہمیں خود سے دور مت بھیجیں۔ وہ اس کا بازو تھامتی روندی ہوئی آواز میں بولی۔ شاہویر نے اس کے چہرے کا رخ پھیر کر آنکھیں میچی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا شیری، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے، ہمیں خود سے الگ مت کریں، ہم آپ کو کبھی تنگ نہیں کریں گے، ہمیں خود سے الگ مت کریں، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے، آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ میکس، لے جاؤ عشیق کو، پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ آپ کے پاس بھی نہیں آئیں گے، کبھی ناراض نہیں کریں گے، ایسا مت کریں شیری۔ وہ ہاتھ جوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی، اس کے برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا، ضبط کے آخری حدود میں تھا۔ وہ مٹھی پیچھے اس نے میکس کو دیکھا تھا۔
پلیز بھابھی چلیں آپ میرے ساتھ۔ میکس آگے ہوا، نرمی سے بولا۔ عشیق نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اب یہی سزا دیں گے ہمیں؟ کل رات تک آپ ہم سے محبت کے دعوے کر رہے تھے اور آج آپ ہمیں اپنی زندگی سے نکال کر ایسے کہیں بھی پھینک دینا چاہتے ہیں؟ وہ چیخی تھی۔ ہاں، دل بھر گیا ہے میرا، وہ دل پر پتھر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ عشیق نے ڈوبتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بے جان ہوئی۔ مذاق کر رہے ہیں نا آپ؟ وہ جب بے جان لہجے میں بولی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، دل بھر گیا ہے میرا آپ سے، میں جان چھڑانا چاہتا ہوں آپ سے۔ وہ سرخی مائل آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ چٹاہ! ایک زوردار تھپڑ وہ اس کے چہرے پر مار چکی تھی۔ آپ جیسے شخص سے محبت کرنا ہماری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہاں یقین نہیں آ رہا آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ وہ ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتی ہوئی پیچھے ہٹی تھی۔ میکس نے سرد نظروں سے شاویر کو دیکھا جو دیوار سے پشت لگا تھا۔ وہ بے جان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو اپنا بیگ تھامے آگے بڑھ گئی تھی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑے رہیں گے ہم، لیکن خدا سے یہی دعا کریں گے زندگی میں کبھی بھی آپ ہماری نظروں کے سامنے نہ آئیں۔ وہ اسے دیکھتی پلٹ کر نفرت سے کہتے ہوئے گاڑی کی طرف بیٹھ گئی تھی۔ میکس لب بھیجتا وہاں اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ شاویر نے سرد آہ بھرتے ہوئے گاڑی میں اسے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ اس سے بہت دور چلی گئی تھی، بہت دور۔ وہ ابھی صدمے سے سنبھلی ہی تھی جب اس گیٹ پر گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوئے تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ قدموں پر وہ رکا تھا۔ چوکیدار کی لاش گیٹ کے سامنے پڑی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے نیچے پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کی پتیلیاں ساکت تھیں۔ وہ پاکٹ میں پسٹل رکھتے ہوئے تیزی سے چوکیدار کی طرف بڑھا جو بے جان ہو چکا تھا کیونکہ گولی دل کے مقام پر لگی تھی۔ وہ پیشانیاں نظروں سے چوکیدار کو دیکھتے ہوئے اس کی ساکت آنکھوں پر ہاتھ رکھتا انہیں بند کرتے ہوئے اٹھا تھا۔ جب اس کی نظر پاس پڑے ہوئے ایک کاغذ پر پڑی، وہ سنجیدگی سے اسے اٹھا چکا تھا۔ تم سوچتے ہو تم بہت بڑے کھلاڑی ہو، تم سوچتے ہو تم میرے آدمی کو مروا دو گے اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ گیم تو تم نے شروع کیا ہے۔ تم نے میرا آدمی مارا، میں نے تمہارا آدمی مارا، لیکن ابھی تم پر ادھار ہے۔ میں نے تمہارے پالتو کتے ریحان کو مروایا اور اب تمہارا چوکیدار مر گیا۔ یہ تمہارے لیے سبق ہے۔ ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ملک کے ساتھ تمہارا ایک عزیز دوست رشتہ دار تمہارے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ پیر کو مٹھی میں بھیجتے وہ اسے مروڑ کر نیچے پھینکتا۔ وہ فون نکال کر کسی کا نمبر ملا چکا تھا لیکن دل پر سکون تھا کیونکہ وہ یہاں اس کے پاس نہیں تھی، وہ خطرے سے دور تھی۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ مجھے آفس چھوڑ دو گے؟ بڑے دن ہو گئے ہیں میں آفس نہیں گیا۔ گھر بیٹھ بیٹھ کر جی بھر گیا ہے۔ ندیم جو کار کی چابی لیے لاؤنج سے نکل رہا تھا، شہنشاہ صاحب کی آواز پر رکا۔ سائیں، وہ ان کے لیے ادب سے راستہ بناتا ہوا سر جھکائے پیچھے ہوا۔ شہنشاہ صاحب مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ندیم نے اسپاٹ نظروں سے کچھ فاصلے پر کھڑی صالح کو دیکھا جو بیگ کندھے پر لٹکائے ہوئے اسے ہی گھور رہی تھی۔ ہمیں یوں نہیں چھوڑنا تھا، آپ نے دادا صاحب کو کیوں روک لیا؟ میں انہیں انکار کیسے کرتا؟ آپ چلیں، میں راستے میں ڈراپ کر دوں گا آپ کو۔ دادو آج تو آپ میری یونیورسٹی چلیں میرے ساتھ۔ صالح شہنشاہ صاحب کے ساتھ پیچھے بیٹھی مسکرائی جس پر وہ بے ساختہ مسکرا گئے۔ کیا ہوا ندیم؟ شہنشاہ صاحب نے فکر مندی سے پوچھا۔ سائیں، سڑک کے بیچوں بیچ کوئی بے ہوش پڑا ہے۔ سائیں، میں دیکھتا ہوں۔ وہ انہیں مطمئن کرتا نیچے اترا اور اس کی جانب بڑھ گیا۔ صالح نے گھبراتے ہوئے ونڈو سے باہر دیکھا تھا، اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ ندیم کو بھی کچھ مشکوک لگا تھا، وہ اس لیے اس نے اپنی شال کے نیچے ہی پسٹل کو لوڈ کیا تھا اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ دادو! صالح نے چیختے ہوئے انہیں گاڑی کے گلاس سے نیچے جھکایا تھا۔ گولی ان کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ ندیم پلٹا تھا۔ ان کی گاڑی کے قریب دو مشکوک آدمی ہاتھ میں اسلحہ لیے پہنچے تھے۔ وہ اس سے پہلے گاڑی کی طرف بڑھا۔ نیچے پڑے آدمی نے اسے پیچھے سے گردن سے دبوچا۔ شہنشاہ صاحب کو ایک آدمی نے بازو سے پکڑتے ہوئے نیچے گرایا تھا۔ دادو! صالح روتے ہوئے گاڑی سے اتر کر شہنشاہ صاحب کی طرف بڑھی۔ جب دوسرے آدمی نے اسے بالوں سے پکڑا تھا، اس کی چادر کھینچ کر نیچے گراتا ہوا وہ گہکا لگا گیا۔ شہنشاہ صاحب کے سر پر چوٹ لگی تھی، چاہ کر بھی اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ ندیم نے بازو کے کونے سے اس آدمی کو نیچے گرایا تھا اور اس کے منہ پر ایک کک ماری تھی۔ دوسرا آدمی شہنشاہ صاحب کو وہیں چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا اور اس پر فائر کیا۔ وہ گاڑی کے پیچھے ہوا تھا مگر گولی اس کے کندھے کو لگی تھی۔ صالح چیخی تھی۔ وہ کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا اس آدمی کی طرف گولی چلا چکا تھا۔ گولی اس آدمی کے سر میں لگی تھی۔ وہ تڑپتا ہوا سڑک پر گرا تھا۔ تیسرا آدمی صالح کو بازو سے پکڑے اس کی گردن پر پسٹل رکھ چکا تھا۔ کوئی چالاکی نہیں ورنہ اسے مار ڈالوں گا۔
وہ ٹریگر پر انگلی دباتے ہوئے بولا۔ ندیم اپنی جگہ پر ساکت ہوا۔ شہنشاہ صاحب بے بس نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کی نسوں کے سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے۔ تم لوگ فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے حیرت ہے اس سستے ایجنٹ نے تم سب کو اتنا ڈرایا۔ آکاش افندی، جو انڈیا کا سب سے بڑا ڈان تھا، کانفرنس کال پر سب کو جھاڑ پلا رہا تھا۔ مگر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اس نے ہمارے آدمی کی انگلیاں کاٹ دی، ریاض بیگ نے کہا۔ پتہ تو اسے اب چلے گا جب اس کے خاندان کے افراد پر خطرہ منڈلائے گا۔ دیکھتا ہوں کس کس کو بچاتا ہے سالہ، ہا ہا۔ ریاض بیگ نے داڑھی کھجاتے ہوئے انیس ملک کو دیکھا، جو آئی بروز جھکاتے ہوئے منہ کا زاویہ بدل گیا تھا۔ جو کچھ وہ دیکھ چکے تھے، اگر آکاش افندی دیکھتا تو اس کا بھی یہی حال ہوتا۔ مجھے تو یہ سوچ کر ڈر لگ رہا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا آکاش افندی کا اور ہمارے اگلے منصوبے کا، تو وہ ہماری گردنیں کاٹ دے گا۔ اب پچھتا کر کوئی فائدہ نہیں، تم لوگ ہی اقتدار کے بھوکے، اب برداشت کرو اور ایک ہفتے میں اس نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے کر ڈالتے ہیں۔ ویسے بھی الیکشن ہونے والے ہیں، ہمیں پیسے تو لگانے ہی تھے، اسکول اور سرکاری ہسپتال بنوا لیتے ہیں، بہت ووٹ پڑیں گے اور وہ بھی ہماری جان چھوڑ دے گا۔ ریاض بیگ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہم لوگ بھوکے ہیں اقتدار کے، تم تو حاجی ہو، ابرار نے طنز کیا۔ ریاض بیگ نے سر جھٹکا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ٹائٹ کرتے ہوئے اس نے صوفے سے کوٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر وہاں کوٹ نہ پا کر وہ چونکا۔ زنیرہ کوٹ اٹھائے اس کی طرف بڑھی۔ کیا اس دن کے بعد آپ کی شاہویر بھائی سے بات ہوئی؟ نہیں، لیکن میں انہیں کال کر کے معافی مانگنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا سنجیدگی سے بولا۔ اور آپ نے مجھے معاف کرنے کے بارے میں کیا سوچا؟ آپ صاف صاف کہہ سکتی ہیں کہ آپ مجھ سے ناراض نہیں رہ پا رہی۔ کیا آپ کو ذرا بھی پچھتاوا نہیں جو آپ نے کہا مجھے؟ وہ تنگ ہو کر بولی۔ معافی مانگ چکا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو پوری زندگی مانگتا رہوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے بھی بہت زیادتیاں کی ہیں آپ کے ساتھ پہلے، لیکن میں نے ان غلطیوں کے لیے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی غلطیاں نظر انداز کر دینی چاہیے، جیسے آپ نے کر دی۔ جب آپ بلش کرتی ہے، خدا قسم مجھ سے ہنسی قابو نہیں ہوتی۔ اس کے سرخ پڑتے گال کو ہاتھ سے کھینچتے وہ بولا۔ ندیم نے اس کے کہنے پر پسٹل نیچے پھینکا تھا۔ دوسرا آدمی ناک سے خون صاف کرتا ہوا اٹھ کر پسٹل اٹھا چکا تھا۔ یار اس حسینہ کا کیا کریں، اس کو ایسے ہی مار دینا بے وقوفی ہوگی۔ وہ آدمی حواسے سے سالے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ندیم میری بچی کو بچا لو، وہ دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ ندیم نے سنجیدگی سے ان آدمیوں کو دیکھا جو سالے کو حباست سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شہنشاہ صاحب کو گاڑی کے آسرے لگاتا ہوا شاہ سے دوسرا پسٹل نکال کر اس آدمی پر فائر کر چکا تھا جو سالے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسرا آدمی سالے کو نیچے دھکا دے کر اس پر فائر کرنے لگا۔ ندیم نے فوراً سے اس پر فائر کیا تھا۔ وہ نیچے گرا تھا، کچھ ہی سیکنڈ میں سب ہوا تھا۔ وہ سنجیدگی سے چلتا ہوا اس کی چادر نیچے سے اٹھاتا ہوا نظر جھکائے اس کی جانب بڑھ گیا۔ سالے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے چادر لی تھی۔ شہنشاہ صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر وہ بے ہوش ہوئے تھے۔ ندیم اور سالے جلدی سے ان کی طرف بڑھے اور انہیں گاڑی میں بٹھایا۔ ندیم نے اسپاٹ نظر سے اپنے بازو کو دیکھا جو اس کی سفید کاٹن کی قمیض کو سرخ کر چکی تھی۔ گاڑی کو اس نے تیزی سے ہسپتال کی طرف دوڑایا تھا، شہنشاہ صاحب کی پیشانی سے بہتا خون دیکھ کر۔ سالے نے روتے ہوئے شہنشاہ صاحب کی پیشانی پر اپنی چادر رکھی جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد مرجانی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں نے ہزار بار کہا ہے، آپ گیلا ٹاول بیڈ پر ڈال دیتے ہیں، سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دراصل وہ کیا ہے نا، مجھے آپ کی یہ چھوٹی سی ناک جب آپ غصہ کرتی ہیں سرخ پڑتی ہوئی بڑی بھاتی ہے۔ میں کیا کروں اب؟ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، ڈھیڈو کے ڈھیڈ ہیں آپ۔ وہ تنگ آ کر بولی۔ السلام علیکم سائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ندیم، جو شہنشاہ صاحب کے بلانے پر گھر آیا تھا، لاؤنج میں آفرین بیگم کو ان کے ساتھ بیٹھے دیکھ پہلے تو چونکا، پھر شہنشاہ صاحب سے مخاطب ہوا جو صوفے پر بیٹھے اسے دیکھ کر مسکرائے تھے۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو، ہم بہترین، مولا کا کرم ہے۔ اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے، آفرین بیگم نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری ایک بات مانو گے ندیم؟ شہنشاہ صاحب نے پوچھا۔ حکم کریں سائیں۔ میری پوتی سالے سہیل سے نکاح کر لو۔ سائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم سے بہتر محافظ اسے شاید دنیا میں نہ ملے۔ کیا سوچا آپ نے بیٹا؟ جیسا آپ کا حکم، وہ ہاتھ جوڑتا سنجیدگی سے بولا۔ آفرین بیگم مسکرائیں، گھر والوں کو خوشخبری دینے چلی گئی۔ بہت وقت بعد تو گھر میں خوشیاں لوٹ رہی تھی۔ ٹیرس پر کھڑا وہ سنجیدگی سے سامنے پھیلے ہوئے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ سب اپنی مصروفیات میں مصروف نظر آ رہے تھے اور سنجیدگی سے وہ اسٹریل روڈ ہاتھوں میں تھامے اسپاٹ نظروں سے غیر مرئی نقطے کو نہ جانے کب سے دیکھ رہا تھا۔
ब्लैक पेंट पर ब्लैक शर्ट और उस पर ब्लैक का काजोल ओवर कोट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए वो ताकत खड़ा था जब उसके फ़ोन की रिंगटोन बजी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। शाह बेटा, शीख से बात हो सकती है? मैं कब से उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ, नंबर बंद है। अंकल वो यहाँ नहीं है। कहाँ है वो? यूनाइटेड स्टेट्स में। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? तुमने अकेले उसे वहाँ क्यों भेज दिया? और कितनी बार मुझे पछताना पड़ेगा अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपने पर? आगा साहब सख्त लहजे में बोले। आपने कौन सा प्रोटेक्ट किया उसे अंकल? आपकी खुद की बीवी ने उसे जहर देकर जान लेने की कोशिश की। अब मुझे ये कहते हुए अच्छे नहीं लगे। वो तंजी अंदाज में बोला। आगा साहब चौंके थे उसके कठोर जवाब पर। वो ऐसा तो था ही नहीं, कैसे उसने ऐसा जवाब साफ उनके मुंह पर दे दिया था। हेलो मैक्स, कैसा जा रहा है सब? सब ठीक चल रहा है। उन्होंने शर्तों पर अमल करना शुरू कर दिया है। वहाँ सरकारी अस्पताल और स्कूल बनाने का काम शुरू हो चुका है। बजट का हजम वगैरह और अमाउंट वगैरह सब मुहत्तस हो गए हैं। प्रोजेक्ट 3 महीनों में ही मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, वो ऑडियो सिलेक्शन से 1 हफ्ता पहले लीक कर देना। हाँ हाँ, मुझे हमारा लॉसिफर नज़र आ रहा है जो कहीं गुम हो गया था। सही कहा तुमने, लॉसिफर और शेरी में बहुत फ़र्क है। मैं सोचता था मेरे पास दिल ही नहीं है, मगर वो न जाने किस तरह उस रात एक मासूम सी लड़की को देखकर धड़क उठा था। 1 महीने बाद। इतने सीरियस क्यों रहते हो? मैंने तुम्हें पिछले महीने से मुस्कुराते नहीं देखा। मैक्स ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए सरत से कहा। क्या ज़रूरत थी उसे ऐसे घर से निकालने की? सच्चाई बताकर भी तो भेज सकते थे। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि वो मेरे बगैर भी रह सकती है, कमज़ोर नहीं है। वो सोचती है वो मेरे साए में महफूज है, मगर मैं चाहता हूँ वो मेरे साए से महरूम होकर मजबूत बने। वो बने जो वो चाहती थी, मगर मेरी वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई। उसके ख्वाब अधूरे नहीं छोड़ना चाहता मैं। और जो हाल तुम्हारा हो रहा है, मुझे लगता है अगर 3-4 साल उसके बगैर रहे तो तुम हम सब को कच्चा खा जाओगे। मैक्स ने मुस्कुराहट दबाई। यार मुस्कुरा भी दो, वो नहीं देख रही। मेरे सामने सड़ियल बनने की ज़रूरत नहीं है। क्या खबर है, कैसा चल रहा है हमारा काम? वो बात बदलते हुए बोला। जैसा चाहते थे वैसे चल रहा है लॉसिफर, इनफैक्ट बहुत तेज़ी से काम जारी है। वो फ़ोन पॉकेट से निकालता कॉल कनेक्ट करते हुए फ़ोन कान से लगा गया। भाई, वो मुस्कुराया। साले की लाड भरी आवाज़ सुनकर मैक्स ने चौंक कर उसे देखा। वो उसकी लाख कोशिशों के बाद भी मुस्कुरा नहीं रहा था। मेरा निकाह है, आज क्यों नहीं आ रहे आप? मैं कट्टी हो जाऊंगी आपसे। मेरी फेरी का निकाह है? माशाल्लाह, मुबारक हो, वो नरमी से बोला। यस भाई, लेकिन आज आपको आना ही पड़ेगा मेरे निकाह में। आज रात है और आप आ रहे हैं बस। ओके, मैं आ जाऊँगा। ओह थैंक यू भाई। वो गुस्से से कॉल काट गई। मैक्स, कल इलेक्शन है, आज ऑडियोज़ लीक कर दो। वो संजीदगी से कहता वो उसे देखने लगा, जिस पर वो सर हिलाया और कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया। हो गया लॉसिफर। हाँ हाँ, कितनी बड़ी धुंधाली कर दी तुमने। सॉरी, कितनी बड़ी धांधली कर दी तुमने। अपना काम भी करवा लिया और बेचारों की ऑडियोज़ लीक करती। फ़ोन पॉकेट में रखता हुआ उठा था। मैक्स को फ़्लाइट की टिकट बुक करने का कहकर वो ऑफिस से अपने अपार्ट की तरफ निकल गया था। ब्रेकिंग न्यूज़। इलेक्शन से एक दिन पहले रियाज बेग, इब्रार भुट्टी और नीस मलिक की ऑडियोज़ लीक। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी सरगर्मियों में मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं। रियाज बेग ने डरते हुए टीवी बंद की थी। वो जल्दी से उठा और खिड़की से बाहर देखा, जहां FIA के ऑफिसर्स से उसे अरेस्ट करने के लिए गेट से दाखिल हो रहे थे। नहीं नहीं नहीं, इसने हमें धोखा दिया। उसके कहने पर सब किया, उसने फिर भी ऑडियोज़ लीक कर दी। आकाश अफंदी सही कहता था, बहुत बड़ा गेमर है वो। रियाज बेग ने दांत पीस कर कहा जब दरवाजे से FIA के ऑफिसर सिक्योरिटी के साथ अंदर आए। मिस्टर रियाज बेग, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास। एक ऑफिसर ने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। वो तो पसीना पसीना हो गया था। ऑफिसर ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पर हथकड़ी लगाई। ऑफिसर ने उसे लेकर बाहर निकले। मीडिया की कसीर तादाद उसकी हवेली के बाहर मौजूद थी और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। रियाज ने मीडिया के हजूम से उसे देखा था, जो फातिहाना मुस्कुराहट के साथ देखते हुए हाथ हल्का चुका था। रियाज बेग ने हकारत भरी नज़र से उसे देखा। वो तो रिचर्ड मुनव्वर साहब को निकलवाने की तैयारियां कर रहा था, मगर उसने तो चाल ही बदल दी थी। रूसी लिबास में पोर सजी वो गहरी नज़र से बुक के रट्टे मार रही थी। जब वो वाइट सिंपल से शलवार कमीज़ में वॉशरूम से बाहर निकला, उसे मसरूफ़ देख वो हल्का सा मुस्कुराया। आप पढ़ सकती हैं, मैं जानता हूँ कल आपका पेपर है। हम सच में पढ़ लें नदीम, वो अधमुख खोलती बोली। बिल्कुल आप पढ़ सकती हैं, कल आखिरी पेपर है ना आपका। कितने बजे है? कल 8 बजे है। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे उठूँगी और सब कैसे होगा, बहुत टेंशन हो रही है। आप कर सकती हैं, मुझे यकीन है। दिन को कुछ खाया था आपने?
آپ چینج کر لیں، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ آپ بہت اچھے ہیں ندیم، آپ جیسا ہم سفر پا کر احساس ہوا مجھے آپ سے بہتر کوئی مل ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن میرے شاویر بھائی بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، ان کی لاڈلی ہوں میں۔ ندیم نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوتا، وہ کمرے سے باہر گیا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ بلیک پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، اس پر بلیک گھٹنوں سے نیچے آتا اسٹائلش بلیک اوور کوٹ پہنے، حجاب بنائے، چہرے کو بلیک ماسک سے ڈھائے، وہ بلیک کلر کا پرس ٹولتی ہوئی جلدی سے بس سے اتری تھی، اپنا فون ڈھونڈ رہی تھی جب ایک آدمی نے اس سے پرس چھپٹا اور آگے دوڑا۔ "یو لٹل تھیف، گیو می بیک مائی پرس"۔ وہ غصے سے چلاتی ہوئی اس کے پیچھے تیز قدموں سے دوڑی۔ آدمی نے چونک کر اسے مڑ کر دیکھا جو اس سے زیادہ تیز دوڑ رہی تھی۔ وہ بکھلاتے ہوئے گلی میں مڑا، وہ تیزی سے ایک تنگ گلی میں مڑی، آدمی دوڑتے ہوئے رکا، وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ "ریٹرن مائی بیگ کوئکلی اور آئی ول بریک یور بونز اینڈ ہینڈ اٹ ٹو یو"۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھاتی بولی۔ آدمی پیچھے بھاگنے کی سوچتا، اس سے پہلے وہ پاکٹ سے پسٹل نکال چکی تھی۔ "گیو می بیک مائی بیگ کڈ"۔ وہ پسٹل اس کی جانب کرتی شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ اس آدمی نے پرس نیچے رکھا، ہاتھ اوپر اٹھائے۔ "بیویئر، اف یو ٹرائی ٹو رن اوے یو ول ڈائی"۔ وہ سنجیدگی سے چلتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ "ہیلپ، دس گرل از ٹرائنگ ٹو روب می"۔ وہ آدمی پولیس افسر کو دیکھتے سے بولا۔ وہ سخت نظروں سے اس آدمی کے پیٹھ میں پنچ مار کر ایک کک اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ "آئی ہیٹ لائز"۔ وہ اس کے منہ پر مکہ مارتی ہوئی کرخت لہجے میں بولی۔ جب پولیس افسر نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا، وہ آدمی آدمو ہو کر اٹھ کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ "از یور مائنڈ اوکے گرل، کم ٹو دا پولیس اسٹیشن ود می"۔ "بی ان باؤنڈری آفیسر"۔ وہ پولیس افسر کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ "ہو دا ہیل آر یو"۔ وہ آفیسر غصے سے لال ہوتے ہوئے بولا۔ "CIA ایجنٹ"۔ وہ اپنا پاس نکال کر اس کے منہ پر مارتی بولی۔ پولیس افسر نے حیرانی سے اس کا پاس دیکھا اور اسے دیکھا۔ "سوری میم، آئی ایم ریئلی سوری"۔ وہ پاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئی اپنے پرس میں رکھتی پسٹل نیچے سے اٹھاتی ہوئی کوٹ کی پاکٹ میں رکھتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ "ہیلو منال، بس پہنچ رہی ہوں"۔ فون کان سے لگاتے ہوئے چلتے ہوئے وہ بولی۔ "کیا یار عشیق، اتنی دیر کون لگاتا ہے"۔ "شاویر"۔ وہ سنجیدگی سے کرسی سے اٹھا تھا۔ سینئر جنرل کی آواز سن کر وہ اس کے انچارج کے ساتھ آج خود اس کے آفس میں آئے تھے۔ "آئی ایم پراؤڈ آف یو شاویر، مائی لیپرڈ"۔ جنرل نے اسے گرم جوشی سے سینے سے لگایا۔ "سر، آپ یہاں سب خیریت ہے نا"۔ "مائی بوائے، تم جانتے ہو کہ ریاض سربراہ انیس اور ان کے گینگ کو آج کورٹ کی طرف سے عمر قید کی سزا اور جرمانہ عائد ہوا ہے۔ تم جانتے ہو جب تک وہ ادائیگی پوری نہیں کر دیتے تب تک انہیں پھانسی نہیں دی جا سکتی، لیکن ان کی سزا مسٹ ہے"۔ "آف کورس میں جانتا ہوں سر"۔ "کیا ہوا ہے شاہ، تمہارے چہرے سے لگ نہیں رہا تم خوش ہو"۔ "سر، میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے"۔ "ہاں آئی سی، تمہیں لیو چاہیے، اوکے، مگر صاف صاف کہہ دیتے تو بھی مل جاتی، ایسے چہرہ لٹکانے کی کیا ضرورت تھی"۔ جنرل نے اسے مصافحہ کیا اور پھر اسے ایک لفافہ تھپکا کر چلے گئے جس میں اس کا پروموشن لیٹر تھا۔ وہ لیٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولے۔ سرد آہ بھرتے ہوئے گلاس وال میں اپنا عکس دیکھنے لگا۔ گلاسز اتار کر اس نے سنجیدگی سے گلاس میں اپنی نیلی آنکھوں کو دیکھا جن میں چمک تو تھی ہی نہیں، وہ چمک اس لڑکی کے ساتھ ہی 4 سال پہلے چلی گئی تھی۔ "کیسی ہوگی آپ اینجل، اور کیسی دکھتی ہوں گی آپ 4 سال بعد"۔ "بس کرو یار، کان پک گئے ہیں میرے"۔ وہی گھسی پھٹی محبت کی داستانیں سن سن کر عشیق نے کان پر ہاتھ رکھتے ہوئے قہقہہ لگایا۔ "ہاں، اسے کوئی سیڈ کہانی سناؤ، ویسے تم ابھی تک سنگل کیوں ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتی"۔ "ہاں، تم اس بزنس مین کو جانتے ہو، شاویر حیدر کاظمی کو"۔ اتنے سال بعد اس کا نام سن کر عشیق کا دل تیزی سے دھڑکا، اس کے فون پر چلتی انگلیاں ساکت ہوئی۔ اس کا نام سن کر منال نے علیشا کو اشارہ کیا۔ "ہاں، وہ ہینڈسم شاویر حیدر کاظمی، اسے کون نہیں جانتا یار"۔ علیشا نے مسکرا کر کہا۔ "میں نے عشیق کو اس کی فوٹو سے باتیں کرتے دیکھا تھا، کیا لگتا ہے ویسے تم بھی اس کی دیوانی ہو کیا"۔ "ہاں، اگر ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہے ہی اتنا حسین کہ پوری دنیا کی لڑکیاں اس کی نیلی ہنسی پرکشش دل پر لگتی آنکھوں کی جھلک دیکھنے کے لیے ترستی ہیں"۔ "ارے میں مذاق کر رہی ہوں عشیق، رکو تو"۔ "عشیق، میری بات تو سنتی جاؤ یار"۔ علیشا نے اس کے نک نیم سے اسے بلاتی رہی مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ گھر پہنچ کر اس نے غصے سے پرس بیڈ پر رکھا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور کبرڈ سے فوٹو البم نکالی جو اس کے فوٹو سے بھری پڑی تھی۔ اس نے آگے لپیٹ میں آتے اس کے فوٹوز دیکھے۔ "آپ کیسے سوچ لیتی ہیں ایسی باتیں"۔ "آپ میرے ساتھ ہیں، دیٹس آل آئی نیڈ رائٹ ناؤ"۔ "اور جہاں تک آپ کے فرائض کی بات ہے، فی الحال آپ سے پڑھائی کریں کیونکہ فی الحال سب سے ضروری آپ کے اسٹڈیز ہیں"۔ "آپ ناراض نہیں ہوں گے"۔ "نہیں جانم، بالکل بھی نہیں، لیکن اگر آپ پڑھائی پر فوکس نہیں کریں گی پھر لازمی ناراض ہو سکتا ہوں"۔ "اور جیسے ہی آپ کی پڑھائی
اینڈ ہو جائے گی، اس کے بعد آپ اپنے فرائض انجام دے سکتی ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں شاویر۔ اس کے دماغ میں جھمکا ہوا وہ تیز سے آگ میں ہاتھ مارتے ہوئے اس کے فوٹوز نکالنے لگی۔ اس کے ہاتھ جل گئے تھے مگر وہ دیوانی ہوئی۔ اس کے فوٹوز جو آگ کے لپیٹ میں تھے انہیں اپنے ہاتھ سے آگ کی لپیٹ سے نکال رہی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں اگر دل ہی بھرنا ہوتا تو تم مجھ سے نکاح نہ کرتے۔ تم اس وقت بھی میرا فائدہ اٹھا سکتے تھے جب میرا کوئی وارث نہیں تھا، جب میں سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ نہیں شاہ، تم نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں جھوٹ بول کر خود سے الگ کیا؟ کیوں شاہ، کیوں کیا میرے ساتھ ایسے؟ اس کے فوٹوز کو دیکھتے ہوئے اور ٹوٹے لہجے میں بولی، اس کا نام لیتی چلائی تھی، بے وفا کہہ کر مجھ کو بدنام نہ کر، تو میری الفت کا تماشا عام نہ کر۔ اگر نہیں ہے پیار تو صاف کہہ دے، جگ ہنسائی جا بجا مری ہر گام نہ کر۔ میں نے مانا نکما ہوں جہان بھر کا، مگر میری